آپ کو چین اور جاپان جانے کی ضرورت نہیں ہے تبلیغ کرنے کے لیے. رسول اللہ فرماتے ہیں کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کا اخلاق اپنی عورت کے ساتھ اچھا ہے. اکمل المؤمنین احسنہم خلقا لأہلہ. حضور فرماتے ہیں کہ سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق اپنی عورت کے ساتھ اچھا ہے. آپ اسکول سے ٹی سی لے سکتے ہیں, آپ اسکول سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں, لیکن رسول اللہ نے ایک مرد کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دینے کی جو اتھارٹی دی ہے پتہ ہے کون ہے؟ آپ کی عورت. اور جب اسی فلسفے کو صحابہ نے سمجھا تو جناب عائشہ سے پوچھا کہ ام المومنین یہ بتائیں رسول اللہ کا اخلاق کیسا ہے. پوچھتی ہیں کہ حضور کا اخلاق کیسا ہے. جناب عائشہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن. حضور کا اخلاق تو پورا قرآن ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایمان کامل ہونے کی بہت ساری دلیلیں دی جا سکتی ہیں, بہت ساری فضیلتیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ یہ اتنا وظیفہ پڑھتے ہیں, یہ وہاں جاتے ہیں, یہ وہاں کا دورہ کرتے ہیں, ہر سال وہاں کی حاضری ہوتی ہے. لیکن رسول اللہ نے فرمایا ادھر ادھر حاضری تو بعد کی باتیں ہیں, سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق اپنی عورت کے ساتھ اچھا ہے جی. تو ان بیویوں کو نبی کا میلاد ضرور منانا چاہیے جن بیویوں کو بازار میں بیچا جاتا تھا. پھر نبی نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے. یہ بیویاں, ایک مرد 400 لڑکیوں سے 400 بیویوں سے شادی کرتا تھا, 200 عورتوں سے شادی کیا کرتا تھا, لیکن رسول اللہ نے پھر فرمایا 200-400 سے شادی نہیں ہوگی, اگر ضرورت ہے صرف 4 بیویاں. ترتیب آپ سمجھ لیں, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے چونکہ ڈیبیٹ ہمیشہ ہوتی ہے اس پہ, اور ہم لوگ بھی چونکہ جانتے نہیں اپنے دین کے بارے میں, اور تمنا یہ کرتے ہیں کہ جو ڈیبیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ہمارے دین کے بارے میں جانیں ہیں جی. یہی تمنا ہوتی ہے نا. ہم خود نہیں جانتے اپنے دین کے بارے میں, لیکن تمنا یہ کرتے ہیں کہ ہمارے علاوہ جو غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانیں. اس ترتیب کو سمجھیے کہ رسول اللہ نے 4 سے 400 نہیں کی ہیں, 400 شادیاں ہوا کرتی تھیں ایک مرد کی, ان 400 سے سمیٹ کر کے رسول اللہ 4 پر لے کر کے آئے. یہ حضور کی شریعت ہے, اور اس میں بھی پھر قوانین بنائے, اس میں بھی پھر قاعدے بنائے ہیں کہ اگر آپ ایک عورت کو خوش نہیں رکھ سکتے, اس کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے, تو دوسری بھی کرنے کی اجازت آپ کو نہیں. اس ترتیب کو آپ بیان کریے, لوگوں کے ساتھ میں ساجھا کریے کہ 4 سے 400 نہیں ہوئی ہیں, یہ 400 سے سمیٹ کر کے رسول اللہ 4 پر لے کر کے آئے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں قرآن مجید میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں. کیا خوبصورت بات ہے. دیکھیے قرآن مجید میں لباس بنایا گیا نا. لباس کی خاصیت کیا ہوتی ہے جی؟ لباس کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ کیا عزتیں دی ہیں اللہ نے عورت کو, مرد کو, کیا شانیں عطا فرمائی ہیں جناب. قرآن کہتا ہے لباس کا فائدہ کیا ہے؟ لباس آپ کو گرمی سے بچاتا ہے, سردی کا موسم ہو تو سردی سے بچاتا ہے. یہ لفظ ہی لباس قرآن مجید میں استعمال ہوا. تو لباس کا فائدہ کیا ہے کہ گرمی کے موسم میں آپ کو گرمی کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے, سردی کے موسم میں آپ کو سردی سے بچاتا ہے. اگر کوئی عیب ہو جسم میں تو لباس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس عیب کو بھی وہ چھپا لیتا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے دوست. مجھے پتہ نہیں یہاں طلاق کا ریشیو کیا ہے, لیکن جب بھی معاملات بگڑتے ہیں تو ایک دوسرے کے عیب اچھالے جاتے ہیں. عورت مرد کے بارے میں بیان کر رہی ہے اور مرد عورت کے عیب اچھال رہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو. تو لباس کا فائدہ یہ ہے کہ عیب چھپانے کے لیے ہے, اور جب آپ لباس نہ بن کر کے ایک دوسرے کے عیب اچھالنے لگتے ہیں تو پھر یہ لباس تار تار ہو جاتا ہے, اور پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے, رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ نے اس رشتے کو نام دیا لباس کا. یہ جو مرد اور عورت ہیں ایک دوسرے کا لباس ہیں. اور کیا بات ہے ایمان